یہ تو معلوم ہو چکا ہے، اس کو بنانے کا مٹیریل نہیں ابھی تک ہمیں ملا. تو پیرالل یونیورس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ آپ ہمیں بتا دیں. پیرلل یونیورس اور میٹاورس کا کانسیپٹ بیٹا اسلام کے بڑے ارلی دنوں میں جو ہے وہ مل گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں، مطلب اگر آپ حدیث کے جو ہے تمیم داری والی حدیث بہت مشہور ہے، تو دیٹ واز سم تھنگ پیرلل، کہ کوئی ایسی ڈائمینشن تھی جہاں سے وہ دنیا کے ایسے وقت میں گئے یا کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ ٹائم اینڈ اسپیس میچ کرتے تھے. زندگی میں دو چیزیں ساورن ہیں ہمیشہ سے، ٹائم اینڈ اسپیس، اور دنیا انہی کو کیپچر کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جہاں کہیں یہ ٹائم اینڈ اسپیس بیلنس ہو جاتے ہیں وہاں وقت رک جاتا ہے اور اسپیس سمٹ جاتی ہے، پھر آپ صرف لمحہ موجود میں زندہ ہوتے ہیں، نہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے نہ کوئی فیوچر ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں بہت ساری، حضرت سلیمان فارسی سے ایک حدیث منسوب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف حدیث بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایک جگہ گئے جہاں پہ 70,000 زمینیں تھیں، اور ہر زمین میں 70,000 شہر تھے، ہر شہر 70,000. میں 70,000 مساجد تھیں. اور حضرت سلمان فارسی کہ جن کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے آدمی پہ آج تک کبھی سایہ نہیں کیا، تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہر مسجد کے ہر ممبر پہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. یعنی پیرلل یونیورس کا تصرف یا اس کا جو تعارف ہے وہ سخی سلطان بہو کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، کہ ایک ہی وقت میں اولیاء ڈفرینٹ ڈائمینشنز میں ہوتے ہیں. اب یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو لوگوں کو ظاہر سے سمجھ نہیں آتی. یہ اس وقت سمجھ آتی ہیں یا تو یہ آپ کے اوپر بیت جائے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں، یا آپ کسی ایسے بندے کو کہ جس کو آپ مانتے ہوں کہ اس بندے کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے سوچ کے کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو کہیں کہ یہ جو پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ ہے اس کو کوئی کانکریٹ اور کر کے دکھایا جائے، تو بیٹا میٹاورس پہ کام تو ہو رہا ہے نا، میٹاورس پہ موجود ہے، میٹاورس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اب اس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ اسلام میں بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ ریپلیکا ہے بیت المعمور کا، عرش معلیٰ جہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سکونت کہا جاتا ہے، ویسے تو اللہ کائنات کے ہر ذرے میں، تو وہ جو اللہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے اس کا ایک جو سینٹر ہے وہ عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا روضہ ہے. یعنی اصل اس کی امیج کوئی اور ہے اور یہ صرف اس کی ایک پیرالل ہم امیج ہے. جہاں پہ ہیں بیٹا یہ دنیا ریپلیکا ہے، وی آر ایکچولی لیونگ ان دا ریپلیکا. وہ جو قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کو لوح محفوظ میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. تو محفوظ کے دو ترجمے ہیں بیٹا، ایک وہ کہ جس کو خود حفاظت جس کی جاتی ہو، اور ایک وہ محفوظ کہ جس میں آپ محفوظ ہوں، یعنی وہ آپ کی حفاظت کرتا ہو. دونوں میں نے ہیں. یعنی گھر محفوظ ہوتا ہے اس لیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ محفوظ ہوتے ہیں، گھر آپ کو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے. کوئی مہنگی کوئی بہت اچھی چیز ہو تو اس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو دونوں کانسیپٹ حفاظت کے وہ ہیں جو اللہ دونوں لفظوں کو قرآن پاک میں یوز کر رہا. آسمان محفوظ چھت، یعنی آسمان جو ہے وہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے کہ وہ گر نہ جائے، اس کی ساری چیزیں، اس کا سسٹم سائنٹیفکلی بھی آسمان میں موجود سیارے زمین سے نہ ٹکرا جائیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا. اور دوسرا جو عام سا لفظ کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ محفوظ ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو بیٹا اوزون لیئر آسمان کا حصہ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو زمین پہ آنے والی تابکاری ریز سے بچاتی ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے. یعنی ذوالقرنین والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں قرآن پاک کی جو حیات ہے اس کی تفسیر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ
کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اور آسمان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی. ایک مخلوق کا اللہ ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ there were no ozone layer. تو ان کے بارے میں تفسیر میں یہی آتا ہے نا کہ وہ رات کو نکلتے تھے, دن کو یا وہ پانی میں چھپ جاتے تھے یا ایسی جگہ پہ چھپ جاتے تھے جہاں ان کو جو ہے وہ ریز کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیٹ از جسٹیفائڈ, یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم اب واپس آپ کے سوال کی طرف آتے کہ اس کے راستے. تو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی سلونی انتفتدونی والی جو خطبہ ہے اس میں کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو, میں دنیا سے چلا جاؤں, تم لوگ مجھے کھو دو. میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بیٹا اسپیس راؤٹنگز کا ذکر تو ہم نے آج سے 100 سال پہلے سنا ہوگا. 100 سال 125 سال پہلے اسپیس راؤٹنگز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ اسپیس کے بھی کوئی راؤٹ ہوں گے, کچھ اس راستے سے فلاں چیز جائے گی, اس راستے سے فلاں چیز جائے گی. کانسیپٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات کا ایک اور فرمان ہے کہ میری زندگی میں صرف ایک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہوئی, کہ میرے پاس جتنا علم تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جو ہے وہ لوگوں نے جتنا میں عطا کر سکتا تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں. مالک نے کہا تھا کہ میری زندگی میں یہی ہے. اب مولا کائنات کا تعارف کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا میں مدینہ العلم علی دروازہ. دروازے کی حیثیت گھر میں کتنی ہوتی ہے یو بیٹر نو, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. شریف لوگ اپنے گھروں میں بھی دروازوں سے آتے ہیں, چھتیں پھلانگ کے نہیں آتے. اگر دین لینا ہے, علم لینا ہے تو پھر باب مدینہ العلم کے وسیلے سے ہی ملے گا, گزر کے آنا پڑے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اب اس کے ضمن میں اسپیس راؤٹنگ کا یہ جو خطبہ ہے اس کے ضمن میں ایک بہت کمال کی سٹوری ہے جو کہ جس کے سارے ایویڈنس محفوظ ہیں. سر البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا آپ نے, obviously. ٹھیک ہے. ہی واز ورکنگ آن اے تھیوری. تو وہ اسپیس راؤٹنگز کے اوپر اور جو ہے وہ کائنات کی چیزوں کے اوپر دیکھ رہے تھے. بڑی لمبی ریسرچ کے بعد انہیں کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ ایک آیت اللہ ہیں, ایک عالم ہیں بروجردی نام کے. بروجردی صاحب جو ہے وہ شاید آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر دیں. انہوں نے بروجردی صاحب کو ایک خط لکھا. پھر بروجردی صاحب نے ان کو نہج البلاغہ کا ایک جو ہے وہ نسخہ بھی بھجوایا, ان کے کچھ کویسچنز کے آنسر ہیں وہ بھی دیے. تو البرٹ آئنسٹائن نے آیت اللہ بروجردی سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے؟ آپ نے فزکس پڑھی, آپ نے کوئی ایسا کوئی علم پڑھا ہے؟ یعنی آپ تو بظاہر دین کے عالم ہے, آپ کے پاس یہ کیسے آیا؟ تو انہوں نے پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کوٹس کو جو دیا. پھر ایک بہت لمبا سلسلہ ہے, I'm cutting short کہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے البرٹ آئنسٹائن اور بروجردی صاحب کے آپس میں کانٹیکس کا, لیٹرز کا, چیزوں کا, علم کی ایکسچینج کا. تو ایک لیٹر میں ایک جملہ ہے, صرف اس پہ بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اس لیٹر میں جو انہوں نے بروجردی صاحب کو, آیت اللہ بروجردی کو لکھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ وہ علم کا شہر کہ جس نے اپنا تعارف یہ کرایا, اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہ جو شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہہ رہی تھی, ان کے ماننے والے آج تک اس بات پہ کیپیبل نہیں ہوئے کہ وہ اپنے سیاروں پہ جا کے اپنی کالونیز بنا لیں.
دس از دا ورڈ. اپنے اپنے سیاروں پہ جا کے اپنی اپنی کالونیز بنا لیں. یعنی وہ اتنا آسان تھا ان کی نظر میں. بیٹا مولا کائنات صرف اس لیے نہیں, مطلب دیکھیں کائنات میں عزت کے دو معیار ہیں. میرے دادا جی اللہ ان کے کروڑ کروڑ درجات بلند کرے, ان پہ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر پہ. میرا بچپن چونکہ ان سے گزرا تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ کہا کرتے تھے کہ پتر, کیونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں, تو مجھے کہتے تھے کہ پتر اللہ نے نا عزت دو چیزاں چ رکھی ہے, یا تھوڑے کام دی عزت ہے یا تھوڑے کردار دی عزت ہے. تو بیٹا یہ جن لوگوں کے کام کی عزت ہے, دیز آر سائنٹسٹ, دیز آر دا پیپل جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے, لوگوں کی نئی انوویشنز کے لیے کام کرتے ہیں. اور جن کے کردار کی عزت ہے وہ اہل بیت ہیں, وہ اولیاء ہیں. یہ سارا پورا ایک سسٹم دونوں چل رہے ہیں. آیت اللہ برجردی